قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے، ناتمام ہے، ناتمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور آج ہم قرآن کریم کے دوسرے پارے سے بعض اہم آیات سے متعلق، ہر آیت ہی اہم ہے لیکن بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور خلفائے کرام کے ارشادات اور فرمودات اور تفسیرات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ اس ماہ رمضان میں جبکہ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت، اس پر غور و فکر، اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی کا ایک غیر معمولی سلسلہ ساری دنیا میں جاری ہوتا ہے، تو احباب کرام خصوصیت سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر کا مطالعہ کریں اور اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تفاسیر اب مطبوعہ صورت میں بھی دستیاب ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے جماعت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ یہ سہولت بھی ہے کہ اگر آپ کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کا انتخاب کریں، اسے سلیکٹ کریں، اور وہیں پہ آپ کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ تفاسیر، اور اس میں سے آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر دیکھنا چاہیں، خلیفۃ المسیح اول کی، خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث، اور اس طرح خلیفۃ المسیح الرابع کے درس القرآن بھی وہاں پہ موجود ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو آپ جس موضوع پہ چاہیں، جس پہ آپ کو زیادہ دلچسپی ہو، آپ زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہیں، آپ وہاں سے ان کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے قرآن کریم کے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یوں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر آیت ہی بہت اہم ہے اور بے شمار معانی اور مطالب کا ایک جہان ہے جو ہر آیت میں مذکور ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ اس مختصر سے وقت میں ہم ان سرسری طور پر بھی ان تمام آیات کو لے کے ان کے حوالے سے مختصراً بھی کوئی بات کر سکیں۔ چند باتیں چنی ہیں جو آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ جو سیقول السفہاء کی آیت ہے، جس میں جہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 143 ہے سورہ بقرہ کی، یہاں سے تحویل قبلہ کا ایک مضمون شروع ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہاں آپ کے لیے یہ ممکن تھا کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوا کرتے تھے جہاں سے خانہ کعبہ بھی سامنے رہتا تھا اور پھر بیت المقدس کی طرف بھی رخ رہتا تھا، لیکن مدینہ میں آپ کی ہجرت کے بعد یہ ممکن نہیں رہا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کے دل میں بڑی شدید خواہش تھی کہ بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہو، لیکن انبیاء تو خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ اب آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف توجہ کر کے ادھر کو قبلہ منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا آپ کو کہ آپ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور مختلف انداز میں اس حکم کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کی تفصیلات بیان کیں، لوگوں کے اعتراضات کے جواب دیے، اور اس کی حکمتیں بیان کیں کہ کیوں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔
اور جب یہ حکم دیا گیا تو اسی وقت آپ نے اس کی تعمیل کی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس وقت نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں اور اسی وقت آپ نے اس کی فوری تعمیل کی اور سب لوگوں نے اپنے رخ کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اس مضمون میں آگے آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو ہرگز شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اس پہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پہ غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں جو مومنین میں سے بھی ہیں یہ خیال آتا ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں فرمایا گیا کہ تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو؟ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی کے بارے میں یا اس تحویل قبلہ کے حکم کے بارے میں کوئی شک تھا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا اور الہی کتب کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات نبی کو مخاطب ہو کے ایک وحی میں الفاظ کہے جاتے ہیں اور مراد اس سے وہ خود نہیں بلکہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اس کے مخالفین مراد ہوتے ہیں کہ اور وہ لوگ جن پر وہ اس مضمون کا اطلاق ہوتا ہو وہ مراد ہوتے ہیں۔ اور یہ اصولی بات اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیات جن میں ایسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات فرمائی گئی ہے، اور وہاں پہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ حضور کو یہ گویا نعوذ باللہ کوئی ڈانٹ پلائی گئی ہے یا حضور کو میں یہ بات پائی جاتی تھی، تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی اسلوب سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر اصولی طور پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ میں اس بہت لمبا وہ بھی مضمون ہے جس میں حضور نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا قرآن شریف کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ تحویل قبلہ کا جو آیات حکم تھا اس کا بارے میں ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بعض وسوسہ والی طبیعتیں ہوتی ہیں جو پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، پہلے اچھا ادھر منہ کرتے تھے اب ادھر کیوں ہو گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ الحق من ربک، یہ تو مقرر شدہ بات تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پہلے نبیوں کے ذریعے سے بھی پہلے ہی سے یہ بتلا رکھا تھا، اس لیے اس میں شک مت کرو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو شک کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ اس سمن میں حضور نے بعض اور قرآنی آیات کے حوالہ دے کر بھی بتایا ہے کہ یہ اسلوب قرآن کریم میں ہے۔ میں اس میں سے صرف آخر پہ آ کے حضور نے جو اس بات کو اصولی بیان فرمایا ہے وہ چند فقرے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی طرز قرآن شریف کی ہے، توریت اور قرآن شریف میں اکثر احکام اسی شکل سے واقع ہیں کہ گویا مخاطب ان کے حضرت موسیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر دراصل وہ خطاب قوم اور امت کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن جس کو ان کتابوں کی طرز تحریر معلوم نہیں، وہ اپنی بے خبری سے یہی خیال کر لیتا ہے کہ گویا وہ خطاب و عتاب نبی منزل علیہ کو ہو رہا ہے، مگر غور اور قرائن پر نظر ڈالنے سے اس پر کھل جاتا ہے کہ یہ سراسر غلطی ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو بیان فرمودہ تشریح اور تفسیر ہے، اور اس میں آپ جا کے تو سورہ بقرہ کی اس آیت کے تابع اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مختلف پہلوؤں سے اس اعتراض کے جواب کو مدلل طور پر بیان فرمایا ہے، تفسیر کبیر میں بھی اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو یہ اصولی ایک بات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پیش نظر رکھیں، اور جہاں جہاں پہ بھی قرآن کریم میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس میں اس اصول کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی غلطی یا ٹھوکر کا امکان نہیں رہے گا۔ اسی ضمن میں اسی صورت میں آگے جا کے آیت نمبر 154 سے مومنوں کو خاص طور پر صبر اور صلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا بھی ہے اور مختلف طریقوں سے۔ اب صبر اور صلات سے کیا مراد ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صبر کے دو معنی ہیں، ایک تو عام طور پر روزہ رکھنا،
اور واقعہ میں روزہ اور نماز دونوں جناب الہی کی طرف توجہ کا بڑا ذریعہ ہیں۔ دوسرے معنی صبر کے نیکیوں پر مستقل رہنا اور بدیوں کا ارتکاب نہ کرنا۔ مشکلات کے وقت انسان اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، مثلا بیماری ہو یا حتی کہ عزت ہو، کوئی مقدمہ ہو یا تجارت کا مقابلہ ہو یا کسی کام میں اسے خسارہ ہوا ہو، تو ایسی تمام مشکلات کے وقت ایک ناعاقبت اندیش انسان اللہ تعالیٰ کی نارضامندی کو جائز کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے وقت تم یہ نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور اطاعت الہی میں بہانہ تلاش کر کے کمزوری کرو۔ انسان اگر خدا کی مدد لینا چاہتا ہے تو اس کا یہی طریق ہے کہ مطلق عبادت کو ترک نہ کرے اور نہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کرے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ روزمرہ کے انسان کے جو حالات درپیش ہوتے ہیں ان میں مشکلات بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھے بھلے لوگ بھی جو ویسے نمازوں کے پابند تھے، نیکیوں میں حصہ لیتے تھے، وہ حالات سے تنگ آ کر ایسے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مثلا تنگی آئی، افلاس آیا تو چوری شروع کر دی، ڈاکہ شروع کر دیا، لوگوں کے مال ہتھیانے شروع کر دیے، رشوت ستانی شروع کر دی، یا ناجائز طور پر لوگوں کے اموال غصب کرنے شروع کر دیے، اور کہتے ہیں جی گزارا نہیں ہوتا اس کے بغیر، جھوٹ بول کے رزق کو کمانے کی کوشش شروع کر دی، ملاوٹ شروع کر دی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوتی ہیں۔ امتحان تو آیا، لیکن اس وقت بھی صبر یا نیکیوں پر قائم رہنا ہے اور نمازوں کو نہیں چھوڑنا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی اب پریشانی اتنی ہے، ہم کیا نماز پڑھیں، نمازوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ توجہ دلا رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام نے اس پہ روشنی ڈالی ہے اور بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے کہ مومنوں کو تو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو صلاۃ میں نماز بھی ہے، اور صلاۃ کے معنی دعا کی بھی ہیں، اور صلاۃ کے معنی ایک درود کے بھی ہیں، یہ بھی قرآن کریم نے بتایا گیا۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ سے مدد مانگی جائے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے، اسے تو کل جہان مل گئے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور آپ نے جماعت لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو۔ نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ تو ان حقائق کو بھی سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ پھر آگے جا کے خاص طور پہ یہ فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آیت نمبر 156 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ان آیات کے ضمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو تفسیر اکٹھی کر کے شائع کی گئی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو امتحان آتے ہیں، ان کی غرض، حکمت اور اس کے جو فوائد اور برکات ہیں، ان کا نہایت ہی دلوں پر گہرا اثر کرنے والا ایک مضمون جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ اور اکثر جو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں تو بڑا نیک تھا، بڑا نمازی تھا، اللہ والے لوگ ہیں، اچھے ہیں، اخلاق والے ہیں، پھر ان پر کیوں آزمائشیں آ گئیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس پہ بتایا ہے کہ آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو مومنین ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کو ترقی ملے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم آزماتے رہیں گے، کبھی ڈرا کر، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں اور ثمرات وغیرہ کا نقصان کر کے۔ ثمرات میں صرف پھل ہی مراد نہیں، فصلیں ہی مراد نہیں،
بلکہ حضور فرماتے ہیں ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے، اور جو فصلیں بعض کا تیار ہوتی ہیں وہ بھی بعض کا جو ہیں وہ کسی آگ لگ گئی یا کسی اور وجہ سے تباہ ہو گئی یا مخالفوں نے اجاڑ دی، تو ایسے ابتلا آتے رہتے ہیں۔ پھر ثمرات میں حضور فرماتے ہیں کہ محنتوں کے بعد آخر کی کامیابیاں بھی مراد ہوتی ہیں۔ بڑا کام کیا کسی کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے، محنت کی امتحان میں کامیابی کے لیے، لیکن آخر میں خدا نہ کی طرف سے کوئی ایسا امتحان آ گیا، بیمار ہو گئے، کوئی اور وجہ ہو گئی کہ وہ نتائج حاصل نہ ہوئے، تو امتحان دینے والے اگر کبھی فیل ہو جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں بارہا دیکھا گیا کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہے، اس کا یہی ہے کہ جب وہ صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے تو خدا تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور نے اس ضمن میں یہ مضمون بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے دکھ ہوتے ہیں۔ بعض دکھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں تسلی دی جاتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے، فرشتے سکینت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس قسم کے دکھ نبیوں اور راست بازوں کو بھی ملتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلاء آتے ہیں، جیسا کہ اس نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ میں فرمایا ہے۔ ان دکھوں کا انجام راحت ہوتا ہے، اور درمیان میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کی طرف سے صبر اور سکینت ان کو دی جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے جو مومنوں پر ابتلا آتے ہیں اور جو دوسروں پر ابتلا آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو دوسری قسم دکھ کی وہ ہے جس میں یہی نہیں کہ دکھ ہوتا ہے، بلکہ اس میں صبر و ثبات کھویا جاتا ہے، اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے، اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے۔ یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور اس قسم کے دکھوں سے بچنے کا یہی طریق اور علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو یہ بہت سارے ارشادات ہیں حضور علیہ السلام کے، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس مضمون کو کھولا ہے۔ اس کو بھی پڑھ کے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ ہم بیعت میں بھی ہم نے یہ شرط جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باندھی تھی اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور اس پر ہم نے عہد بیعت باندھا ہے کہ ہر حالت رنج اور راحت اور عسر و یسر میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ وہی انا للہ و انا الیہ راجعون کا مضمون ہے، تو ہماری بیعت کا تقاضا بھی ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ آزمائشوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صبر اور ثبات اور سکینت اور راحت عطا فرمائے، تو یہ آزمائشیں جو ہیں یہ پھر مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا موجب ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اسی ضمن میں آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کا مضمون آ گیا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ مصیبتوں اور ابتلاؤں کے ضمن میں صفا اور مروہ کا کیا ذکر آ گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اس ضمن میں جو مضمون باندھا ہے بہت ہی منفرد ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ صبر کا جو مضمون بیان کیا تھا تو حاجرہ نامی ایک عورت تھی جو ملک مصر کی ایک شہزادی تھی، اور حضرت ابراہیم کی کرامتوں کو دیکھ کر بادشاہ نے اپنی لڑکی ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔ ان کے ہاں جیسے اولاد ہوئی، بڑی عمر میں اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا ہوئے، پہلی بیوی کی طرف سے بھی آپ کو تکلیفیں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر بیت اللہ کے پاس آ گئے، جو اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کی بنیادوں کے پاس اس جگہ پہ آپ کو آ کے اتارا، ایک ویرانہ اور کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی، اور پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو وہ پانی کی تلاش میں کہ کبھی بھاگ کے صفا کی چوٹی پہ چڑھتیں، کبھی اتر کے بھاگ کے دوسری پہاڑی پہ چڑھتیں کہ شاید کوئی قافلے والا نظر آ جائے، کسی کے پاس کچھ پانی ہو، کیونکہ اسماعیل جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ تو اس صفا اور مروہ کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں صبر کے نتائج نیک کی مثال ایک بیوی کے صبر سے مکہ مرجع خلائق بن گیا۔ پورا مضمون سمیٹ کے رکھ دیا ہے اس ایک جملے میں
حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے، اور اس مضمون کی طرف توجہ پھیری ہے کہ جب صفا اور مروہ کا آپ پڑھیں ذکر، تو وہ اس ہاجرہ کی قربانی، اس کے صبر اور ثبات اور اس کی اللہ تعالیٰ سے وفا کے مضمون کو سامنے رکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر ہے کیا۔ تو صبر کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی فرماتے ہیں کہ صبر کی مختصر حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر ایک نیکی اور نیک بات پر جمع رہے، بدی سے رکا رہے۔ گویا صبر تمام نیکیوں کا جامع ہے۔ مشکل کے وقت بدی سے بچنا یہی تو صبر ہے۔ شہوت میں عفت، غضب کے وقت حلم، حرص کے مقابل میں قناعت، وقار، استقلال، ہمت، عزم پر کار فرما رہنا، شرع و عقل سلیم کی مخالفت نہ کرنا، یہ سب صبر ہے۔ تو یہ چند کوٹیشن جو میں ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ اشتیاق پیدا ہو کہ آپ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر کی طرف توجہ کریں۔ اب یہ اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، ہر شخص جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اس کے ذریعے سے جماعت کی اس ویب سائٹ پہ جا سکتا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جا سکتا ہے اور وہاں سے قرآن کریم کی ان بہت ہی بصیرت افروز تفاسیر سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں تو ایک کھانے پینے کا مضمون ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے اور انسان کی روزمرہ کی ضروریات ہیں۔ اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ تمام بنی نوع انسان کو، آیت نمبر 169 میں سورہ بقرہ کی، تمام بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حلال اور طیب نہیں کھائیں گے تو گویا آپ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلیں گے۔ حرام کھائیں گے تو بدیاں اس کا لازمی نتیجہ ہوں گی، اور اگر آپ طیب نہیں کھائیں گے تب بھی آپ تکلیفوں میں پڑیں گے، اور شیطان جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے انسان کو۔ تو ایک عمومی طور پر تمام بنی نوع انسان کو یہ تعلیم دی، کیونکہ قرآن کریم تو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اور پھر آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بعض چیزوں کو حرام کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں تو آپ کے لیے حرام ہیں۔ اس کا وہ مالک ہے، اس نے جب سب کچھ ہمارے لیے حلال کر دیا اور حلال اور طیب کو استعمال کرنے کا حکم دیا، تو جو بعض چند ایک چیزوں سے روکا ہے تو اس میں اس علیم اور حکیم ذات کی کوئی خاص حکمتیں ہیں، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اس نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مردار اور خون اور خنزیر کے گوشت کو اور غیر اللہ کو نام لے کے جن چیزوں پر لیا گیا ہے ان کے استعمال سے اگر روکا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کا مضمون بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر میں تو آپ پڑھیے تو آپ کے دل و دماغ کو بہت روشنی عطا ہوگی۔ اور یہ جو اکثر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی خنزیر کیوں نہیں کھا سکتے، فلاں کیوں نہیں کھا سکتے، یا جو مشرکوں نے اپنے بتوں کے نام پر دی ہیں یا پیروں کے نام پہ چڑھا کے جو چیزیں پکائی ہوئی ہیں دے رہے ہیں، ہم وہ کیوں نہیں لے سکتے؟ ان کی حکمتیں سمجھ آئیں گی، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی روحانیت اور اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں، اس کو جسمانی لحاظ سے بھی اس کو بہت نقصان دینے والی ہیں۔ تو یہ بہت ہی لطیف مضمون ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے سوا اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں جھونکتے۔ یہ ایک دوسرے مضمون کی طرف کھانے پینے کے تعلق میں ہی بیان ذکر کر دیا، اور اس کی بھی جو حکمتیں ہیں، تشریح اور تفسیر ہے، وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر میں موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات جو بہت اہم ہے، جو میں حضور علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں ڈالتے، ان کی بھوک مٹتی ہی نہیں، پھر سب کچھ جل جاتا ہے۔ اور دوسرے اس کی سزا ہے کہ یہ بتائی کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ کے کلام سے، محبت اور شفقت بڑے کلام سے جو ہیں وہ محروم رہیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔
اب آپ دیکھ لیں جو لوگ خدا کے کلام کو نہیں مانتے، حرام کھاتے ہیں، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کلام نہیں کرتا، یہ لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ناپاکوں سے جو حرام مال کھاتے ہیں ان سے کیسے کلام کرے گا، اور اللہ انہیں کیسے پاک کرے گا؟ ان کی زندگیوں پہ آپ نظر ڈال لیں، یہ خدا کے اس وعدے کے مطابق ہے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ دردناک عذاب میں ہیں، مسلسل تکلیفوں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کی ان کی راہ ہی کوئی نہیں ان کو ملتی، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے کلام کے منکر ہیں، تو اللہ کے کلام سے محرومی ان کا مقدر ہے اور یہی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو موازنہ ہے یہ بھی ایک بہت اہم ہے، اور ان تفاسیر کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے یعنی کلام پاک، اس کی اطاعت کریں، اس کے مطابق چلیں، دین کو دنیا پر مقدم رکھیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کی طرف سے نازل ہونے والے الہام سے، اس کی طرف سے عطا ہونے والی سچی رویا اور کشوف سے اور خوابوں سے حصہ پائیں، تاکہ اس کے پیار کے نظارے ہم دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ فرمائے۔ تو یہ بہت مضمون ہے، بڑا اچھا اور گہرا اور بہت ہی دلچسپ ہے، جس کا مطالعہ جو ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی مفید اور ضروری بھی ہے۔ پھر آگے آپ چلیں تو رمضان کا ذکر آ جاتا ہے، روزوں کا ذکر آ جاتا ہے، یہ بھی اس کی بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے جو تفسیریں بیان فرمائی ہیں بہت ہی اہم ہیں، مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز میں، مختلف اوقات میں اس روزوں کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کے فائد، اس کی برکات پر روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ چونکہ اب رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، تو روزوں سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان سے آگاہی کے لیے بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، تاکہ ان کے مسائل سے بھی آگاہی ہو اور روزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم روزے رکھ سکیں اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یہ بھی اس میں ذکر ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں مثلا رمضان کے تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لطیف نکتہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گرمیوں کے مہینے میں آیا۔ حضور علیہ السلام کا نکتہ معرفت سماعت فرمائیے، حضور فرماتے ہیں رمض سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، تو روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر رمضان تو آپ جانتے ہیں نا کہ صرف گرمیوں کے مہینے میں تو نہیں رہتا، وہ سارا سال میں بدلتے رہتے ہیں، اگلے سال جو تقریباً ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، تو مختلف موسموں میں آتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ تو شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آپ فرماتے ہیں یہی ایک فکرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ اب تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لیوے۔ تو پس انزل فیہ القرآنوں میں یہی اشارہ ہے، اور اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے، روزہ کا اجر عظیم ہے۔ تو یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے اور بھی مختلف پہلوؤں سے اس پہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کا بھی مطالعہ جو ہے بہت ضروری ہے، خصوصاً رمضان کے اس مہینے میں جب کہ ہم رمضان سے گزر رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس رمضان کے جو احکامات ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل کریں، اور اس سلسلے میں ہمیں مختلف اوقات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء نے بھی جو رہنمائی بیان فرمائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے اسی ضمن میں رمضان کے ضمن میں ہی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي
फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाए इज़ा दान। तो ये एक दायमी चीज़ है, लेकिन रमज़ान के ताल्लुक़ में है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ भी है। तो रमज़ान में ख़ास तौर पे दुआओं का भी की एक बड़ी तवज्जो होती है इंसान की। तो दुआ क्या है, कैसे करनी चाहिए, दुआ की कबूलियत की अलामात क्या हैं, दुआ करने वाले के क्या फ़राइज़ हैं, जिससे दुआ करानी है उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर एक को रस्मन यूँ कहते हैं दुआ करना, ये बात, इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक दुआ करने वाले और कराने वाले के दरमियान एक ताल्लुक़ ना हो। क्योंकि दुआ करने वाला जो है वो अपने दूसरे किसी भाई के लिए दुआ करता है तो गोया उसके लिए एक रंग में अल्लाह के हुक्म के ताबे, क्योंकि खुदा ने ही कहा है कि दुआ किया करो, उदूनी अस्तजिब लकुम, तो वो गोया एक रंग में शफात कर रहा होता है। तो किस से दुआ करवानी है, कैसे शख्स से दुआ करवानी चाहिए, दुआ के तकाज़े क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं, और इसमें जो मुश्किलात आती हैं उनका हल क्या है, ये बड़ा ही वसी मज़मून है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इरशादात इस आयत की तफसीर में किताब में इकट्ठे किए गए हैं, अगर उन्हीं को देखा जाए तो दुआ का मज़मून इस तरह रोशन हो जाता है और दुआ की हकीकत और फ़लसफ़ी से ऐसी आगाही होती है कि आपको कहीं दुनिया में और इस तफसील से, इस वजाहत से इसका ये मज़मून नहीं मिलेगा। बहुत तफसीली है। मसलन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे छोटे जुमले हैं लेकिन गैर मामूली तौर पर दिल पर असर करने वाले हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि दुआ तो एक ऐसी चीज़ है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। दुआ के साथ मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। लोगों को दुआ की कदर व कीमत मालूम नहीं, वो बहुत जल्द मलूल हो जाते हैं और हिम्मत हार कर छोड़ बैठते हैं, हालांकि दुआ एक इस्तिक़लाल और मुदावमत को चाहती है। फिर फरमाते हैं कि बहुत से लोग दुआ को एक मामूली चीज़ समझते हैं। सो याद रखना चाहिए कि दुआ यही नहीं कि मामूली तौर पर नमाज़ पढ़कर हाथ उठाकर बैठ गए और जो कुछ आया मुंह में से कह दिया। इस दुआ से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये दुआ निरी एक मंतर की तरह होती है। ना इसमें दिल शरीक होता है और ना अल्लाह ताला की कुदरतों और ताकतों पर कोई ईमान होता है। याद रखो, दुआ एक मौत है, और जैसे मौत के वक्त इज़्तिराब और बेकरारी होती है, इसी तरह पर दुआ के लिए भी वैसा ही इज़्तिराब और जोश होना ज़रूरी है। कुरआन खुदा नुमा है, खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है। बेस के मारिफत का चमन ना तमाम